ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 20 دیکھیں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ 21 بھی دیکھیں گے، سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر ارادہ کر لو تم بدلنے کا بیوی کو۔ اچھا جناب، پیچھے بات ہو رہی تھی کس چیز کی کہ بیویوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہنا ہے، اور اگر ان میں کوئی برائیاں ہیں تو کوشش کر کے برداشت کر کے ان برائیوں کے ساتھ ہی نباہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن اب کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی زندگی بھی جہنم بن چکی ہے اور بیوی کی بھی بن چکی ہے، تو بہتر کیا ہے، اب اگر آپ پکا ارادہ کر چکے ہیں تو آپ طلاق دے دیں۔ تو اگر تم ارادہ کر لو بدلنے کا بیوی کو جگہ بیوی کے، یعنی اب آپ اس کو طلاق دے کے دوسری بیوی لانا چاہ رہے ہیں، تو کس طرح کرنا ہے؟ اب طلاق دینی ہے تو کیسے دینی ہے؟ پیچھے بتایا گیا کہ شادی کے بعد رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے؟ کیسے رہنا تھا؟ عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے سے رہنا تھا۔ اب طلاق دینی ہے تو کیا کرنی ہے؟ بھلے طریقے سے دینی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال دیا ہے، قنطار کہتے ہیں خزانے کو، بڑے خزانے کو، یعنی بہت مہر دیا تھا، اس کے بعد زمینیں، مکان، جائیداد سب کچھ بھی بیوی کے نام کر دیا گیا، تو آپ جو طلاق دیں گے تو واپس نہیں لیں گے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو آپ اس میں سے کچھ بھی، شیئا، ایک پن بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اور ہمارے معاشرے میں اس کا بالکل ہی دوسرا چہرہ ہے۔ تو اگر شوہر طلاق دیتا ہے بیوی کو تو کیا کرے گا؟ اس کا مہر بھی واپس کرے گا، اگر اس نے مہر دے گا اگر اس نے دیا نہیں ہے، اور اگر دے چکا تھا مہر تو وہ بیوی سے واپس نہیں لے گا، اور ساتھ اس نے بعد میں جو بھی تحفے تحائف دیے وہ واپس لینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، کیا تم لوگ اس کو الزام اور بہتان لگا کر کھلے گناہ کے ساتھ؟ ایک کنڈیشن ہے جس میں طلاق کے بعد مرد عورت کو دی ہوئی چیزیں واپس لے سکتا ہے، مہر وغیرہ بھی شامل ہے۔ وہ کب ہے؟ جب عورت زنا کا ارتکاب کرے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنا کہ مال لینے کے لیے تم اس پر بہتان ہی لگا دو، بہتان نہ لگا دینا، مطلب اس حد تک مت گر جانا، کیونکہ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 19 میں کیا تھا؟ بات شروع کی گئی تھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، کہ اے ایمان والو، یعنی اگر واقعی تم ایمان کے دعوے دار ہو تو عورتوں کے ساتھ ایسے ایسے چلنا ہے، ایسے ایسے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہاں پھر بات کیا کی جا رہی ہے کہ اس حد تک نہ گر جانا، تم ایمان والے ہو، تم اس حد تک نہ چلے جانا کہ تم بہتان لگاؤ اور مال حاصل کرنے کی۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهَا، اور کس طرح لوگے تم ان سے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کس طرح تم لوگے اس کو، وَقَدْ أَفَا بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اب اللہ رب العزت وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم نے اس کو کچھ مال دے دیا، اب تم اسے طلاق دے رہے ہو، اس کی تو پوری گھرستی اجڑ گئی ہے، تو تم اس سے مال کس طرح سے واپس لے سکتے ہو جبکہ پہنچ چکا تم میں سے بعض کو إِلَىٰ بَعْضٍ، طرف بات کے، یعنی عورت نے تو اپنا سب کچھ تمہیں دے دیا نا۔ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی کو اپنے اس حد تک قریب کر لے کہ اپنا حصہ بنا لے۔ جو ازدواجی تعلق ہوتا ہے عورت کے لیے سب سے پیاری چیز وہ ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو کھول دیتی ہے شوہر کے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم تو اس سے فائدہ اٹھا چکے ہو، اس کے پاس تو اپنا کچھ نہیں، اس نے تو سب کچھ تمہارے لیے آگے پیش کر دیا تم کو، تو تم کس طرح مال اس سے واپس لے سکتے ہو؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لے چکے تم اس سے عہد پختہ گاڑا، یعنی جو اللہ کے بندوں کو اللہ کو گواہ بنا کر نکاح کیا گیا تھا، اور اس میں کیونکہ نکاح کے وقت کیا ہے، نکاح کے بیسکلی ایک وعدہ ہے کہ اچھے طریقے سے رکھیں گے اور سارا کچھ، اور آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح کے وعدے جو کرسچنس کی شادی ہوتی ہے اس میں بھی لیے جاتے ہیں۔ بیسکلی نکاح کیا ہے؟ ایک کمٹمنٹ ہے نا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک کمٹمنٹ کی تھی، اب تم وہ کمٹمنٹ اپنی مجبوری کی وجہ سے توڑ رہے ہو، تو تم رانگ سائڈ پہ ہو۔ رانگ سائڈ سے کیا مراد ہے؟ کہ تمہارا پلڑا ہلکا ہے، تو اس وقت تو تم یہ حرکت کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہو کہ تم اس سے مال مانگو۔ عہد کیا تم نے، لوگوں کو گواہ بنایا، اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا، زندگی جہنم بن گئی ہے تو چھوڑ دو، ایسی بات نہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن بیسیکلی ابتدا تو تمہاری طرف سے ہو رہی ہے نا، تم اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک عہد کو توڑ رہے ہو، تو پوزیشن تمہاری ویک ہے۔ اور پھر دوسری وجہ کیا ہے کہ عورت نے سب کچھ اپنا تم پر نچھاور کر دیا، تو تم اس سے کوئی چیز واپس نہیں لوگے جو بھی تمہیں دیا گیا۔ تو بات وہی آ گئی کہ بحیثیت بیوی عورت کو جب رکھنا ہے تو عاشروہن بالمعروف، بہت بھلے طریقے سے رکھنا ہے، اور اگر رخصت کرنا ہے تو بہت بھلے طریقے سے رخصت کرنا ہے۔ یہ دو آپشن دیے جا رہے ہیں ہمیں ان 3 آیتوں میں۔
تو کوئی کتنا ہی بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، کوئی پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، وہ گھر سے باہر ہے، گھر آ کے وہ بیوی کے لیے ایسا ہو جیسا اسے ہونا چاہیے. وہ گھر میں گھستے یہ نہ ہو کہ بچے کمروں میں بھاگ کر چلی جائیں اور بیوی دل میں سوچے کہ آ گیا میرا شوہر، اب مجھے یہ بھی کرنا ہوگا اور یہ بھی کرنا ہوگا. تو کتنا ہی اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ دے دیا ہے تو دل کو بھی بڑا کرنا ہے. جس پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ سوبر ہونا چاہیے، اس سے زیادہ میچیور ہونا چاہیے، میچیورٹی کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے. تو بہت اچھی آیت ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.